مجھے آخرت کی فکر زیادہ ہوئی، کیونکہ ان کے خواب جو ہیں وہ اینڈ آف ڈریم کے حوالے سے میں نے زیادہ پڑھے تھے، اور باقی خواب بھی میں سرچ کر رہا تھا کہ کوئی چیز مجھے غلط مل جائے تو مجھے غلط کی بجائے، اور میں دعا کرتا تھا یا اللہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے سیدھے راستے پہ لگا، میں غلط نہیں ہونا چاہتا، میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ سہیل ہے اور میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ کچھ دنوں سے میں کچھ خواب دیکھ رہا ہوں انٹرنیٹ پہ کہ کافی وائرل ہو رہے ہیں، جو کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کے نام سے ایک شخص کو آ رہے ہیں، اور اس خواب کے بارے میں لوگ کچھ پریشان ہیں، اور میں نے جب وہ خواب دیکھے تو مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ تو کوئی عام خواب نہیں ہے، کیونکہ خواب پہلے مجھے بھی آتے تھے تو مجھے یہی لگا کہ یہ بہت عام خواب ہیں یا یہ تو اکثر لوگوں کو آ جاتے ہوں گے، لیکن جب میں نے یہ خواب دیکھے اور یہ چیز انٹرنیٹ پہ دیکھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے کہ 300 سے زائد مرتبہ یا 500 سے زائد مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں وہ ہم کلام ہوئے ہیں کہ 500 مرتبہ یا 300 اتنی زیادہ مرتبہ کسی سے اللہ تعالیٰ خواب میں کلام کرے، تو میرے لیے یہ بات بہت زیادہ کوشچن مارک ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں کہتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں جب ان کے بارے میں کہا تو مجھے یہی لگا کہ شاید یہ کوئی فتنہ ہے، یا آج کل آئے دن اکثر جو ہے جھوٹے نبی اور جھوٹے امام مہدی وغیرہ اس طرح سے لوگ آتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے مجھے یہ فیل ہوا کہ نہیں یہ تو کہ جھوٹ ہے۔ تو میں نے سرچ کیا، ان کے خواب کو مزید پڑھنے کی کوشش کی کہ کہیں ان کے خواب میں کوئی جھوٹ مجھے مل جائے کہ میں اسے کسی طرح سے غلط ثابت کر دوں۔ تو میں نے غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے ان پہ ریسرچ کرنا شروع کر دی، ان کے سارے خواب پڑھے، پھر قرآن شریف کے مطابق ان کے خواب سے متعلق جو بھی میرے علم میں ہے میں نے وہ ڈھونڈنی شروع کی کہ کسی طرح میں اس بندے کو غلط ثابت کر دوں۔ لیکن جو میں ان کے بارے میں تحقیق کرتا رہا، میں سرچ کرتا رہا، مجھے ان کے متعلق جو چیز غلط لگتی تھی کہ خواب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو اس کے بارے میں جب میں نے تحقیق کی، میں نے سرچ کیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ اسی آیات میں پھر آگے بتا رہا تھا کہ مجھے کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا لیکن کسی پردے سے، اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ بات کر سکتا ہے۔ تو اس دوران مجھے قاسم کے بارے میں پڑھنے سے پہلے مجھے اپنے خواب بھی کچھ تھے جو کہ مجھے یاد آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا خواب میں نے بھی دیکھا تھا، تو میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی ہم کلام ہو سکتے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ جیسے بندے سے ہم کلام ہو چکا ہے ایک بار، اور اس کا پردہ میرے ساتھ اس قدر تھا کہ نہ میں نے اس کی آواز سنی اور نہ میں نے انہیں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی پاسبل ہے کہ میرے جیسا گناہ گار بندہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ آرڈر کیا خواب میں، تو یہ ممکن ہے، بے شک یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہم کلام ہو جائیں۔ سب سے بڑا آبجیکشن یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کیسے بات کر سکتا ہے۔ تو مجھے اپنا خواب یاد ہے، میں اپنا خواب آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ خواب اس طرح سے ہے کہ حفیظ سینٹر لاہور میں موجود ہوتا ہوں، یہ 2010 یا 12 کا خواب ہوگا۔ تو اس دوران کیونکہ میں CFE کالج میں، ایک پرائیویٹ کالج میں حفیظ سینٹر کے قریب ہی ان کا کیمپس تھا، وہاں جاب کرتا تھا، اور اکثر آفس کے کام کے سلسلے میں حفیظ سینٹر میں جاتا رہتا تھا۔ تو میں حفیظ سینٹر کی گراؤنڈ فلور یا بیسمنٹ میں موجود ہوتا ہوں، اور مجھے اچانک اس وقت نوکیا موبائل ہوتا تھا میرے پاس، اس سے ایک میسج آتا ہے، اور میسج میں ہوتا ہے کہ کیا تمہیں اذان کی آواز نہیں آئی؟ تو جب میں یہ میسج پڑھتا ہوں کہ اذان کی آواز نہیں آئی تو نماز کی طرف جاؤ، اور سینڈر کا نام جہاں لکھا ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے ALLAH کیپٹل لیٹرز میں اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ مجھے میسج کر رہا ہے، اور یہ تو کوئی ہیکر ہو سکتا ہے، یہ کوئی ہیک تو نہیں ہے۔ تو میرا دل اس بات پہ کہ یہ کوئی ہیک تو نہیں، ابھی میرے دل میں یہ بات تھی، اور میں رپلائی ٹائپ کرنے کا سوچ رہا تھا کہ میں آفس جا کے میسج کروں گا۔ ابھی میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے، نہ میں نے میسج ٹائپ کیا ہوتا ہے، نہ کہ جواب بھیجا ہوتا ہے، ایک اور میسج آ جاتا ہے کہ نہیں آفس جا کے نہیں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، اذان ہو چکی ہے، لوگ نماز پڑھ کے اب جاؤ نماز کے لیے۔ میں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کسی شیطان کی طرف سے کوئی ہیکر نہیں ہے کہ جو نماز کا حکم دے، جو مجھے کہے کہ آپ جو ہے نا نماز کی طرف جائیں۔ تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور ایک عجیب سے جذبات ہو جاتے ہیں، ایک کیفیت عجیب سے ہوتی ہے، اس وقت میرے رونگٹے وغیرہ کھڑے رہتے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حفیظ سینٹر پہ فرسٹ یا سیکنڈ فلور سے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور پھر میں بہانے بناتا ہوں کہ آفس جا کے پڑھ لوں گا، یا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ اچھا مجھے تو راستہ ہی نہیں پتا ہے مسجد کا، تو میں کیسے جاؤں گا، مجھے تو راستہ نہیں پتا، تو میں آفس جا کے پڑھ لوں گا، ابھی تو جماعت۔ پھر ایک اور دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے کہ اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، لوگ جماعت کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ جائیں جا کے نماز پڑھو، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو پھر مجھے وہ ہوتا ہے کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے، پھر اب میرے پاس کوئی بہانہ رہ نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ آپ جا کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تو پھر میں راستہ پوچھتے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے پھر مسجد کی طرف گائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو راستہ نہیں پتا، میں بتا دیتا ہوں کہ اس طرح سے جاؤ گے تو آپ کو مسجد مل جائے گی۔
تو پھر مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اس طرف چل پڑتا ہوں اور خواب ختم ہو جاتا ہے. تو اگر میں میرے جیسا گناہ گار بندہ جس نے کتنے ہی گناہ کیے اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں کسی سے بھی اللہ تعالیٰ بات. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ جسے چاہے جس طرح سے چاہے بات کرے, وہ اس کا کام ہے. ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے کہ یا اللہ تو نے اس بندے کو کیوں چنا, یا یہ تو فلاں بندہ ایسا تھا. تو وہ چاہے جس کو چاہے اپنے کام کے لیے چن لے, اپنا کام سے چاہے جس طرح سے چاہے لے لے. تو اس طرح کے سوالات, اور یہ خواب میرا ہے جب میں قاسم کے بارے میں نہیں جانتا تھا, اور یہ خواب مجھے قاسم بھائی کے بارے میں جاننے سے کہ بعد مجھے محسوس ہو کہ میرے بھی کچھ خواب اس طرح کے تھے. ایک اور خواب جس کے متعلق جب میں نے پڑھا دجال کے بارے میں, تو اس میں یہ تھا کہ حدیث میں تو یہ ہے کہ جی وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا یا اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی. تو مجھے خواب میں یہ بھی خواب قاسم سے ملنے سے پہلے سے ہے, اور جب میں نے وہ ان کے خواب پڑھے تھے تو مجھے یہ خواب بھی ان کی پروف اپنے خواب سے مجھے یہ ثابت ہوا کہ نہیں واقعی یہ خواب بھی اس طرح سے ہی سچا ہوگا. میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ دجال آتا ہے, نیو ایئر نائٹ کا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ جیسے نیو ایئر نائٹ آنے والی ہے, اس دوران کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے اور 10 9 8 اس طرح کرتے 1 0 جیسے ہوتا ہے, ایک سیلیبریشن شروع ہوتی ہے. کافی سارے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, زیادہ تر کفار ہوتے ہیں, یہودی اور عیسائی وغیرہ اس طرح سے ہوتے ہیں, بہت کم مسلم بھی ہوتے ہیں. تو جب یہ سیلیبریشن شروع ہوتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص آیا, لوگ شور کرنا شروع کرتے ہیں ہمارا مسیحا آ گیا, ہمارا مسیحا آ گیا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص اتر رہا ہے کسی ریمپ کے اوپر وہ آیا, وہ چل رہا ہے, اور اس کی دونوں آنکھیں دیکھنے میں مجھے صحیح لگتی ہیں. تو ایک عورت وہاں سے شور کرنے لگتی ہے, میرے اوپر چیخنا شروع ہو جاتی ہے کہ دیکھو, میرے اوپر چلا کر کہتی ہے کہ دیکھو تم جھوٹے ہو, تمہارا مذہب جھوٹا ہے, تمہارا نبی جھوٹا ہے, تمہارے خدا جھوٹا ہے, تم سب جھوٹے ہو. تم کہتے تھے کہ جی دجال کہاں ہے, دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, ہمارا مسیحا سچا ہے, اس کی دونوں آنکھیں صحیح ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو تم سب جھوٹے ہو. اور یہ چیز دیکھ کے میں حیران ہو رہتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے, میرا خدا کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں, یہ تو اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو میں اسے تو میں کوئی جواب نہیں دیتا ہوں, لیکن جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو کچھ لوگ جو مسلمان بھی ہوتے ہیں, ایک یا دو لوگ, وہ بھی اس کی باتوں پہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھی حیران ہے اور وہ اس کی باتوں پہ یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, اسے میں کوئی جواب نہیں دیتا ہوں, لیکن میں خود سے کہتا ہوں کہ یا اللہ نہیں, تو جھوٹا نہیں ہو سکتا, یا اللہ تیرا دین, میرا دین جھوٹا نہیں ہو سکتا, میرے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو اور یہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ شخص دجال ہی ہے. اور تو اس قسم کے خواب اور مزید بھی کچھ خواب ہیں. تو اس قسم کے خواب جب میں نے اپنے پڑھے, اپنے مجھے یاد ہے ان کے خواب پڑھتے ہوئے, اور مجھے آخرت کی فکر زیادہ ہو گئی, کیونکہ ان کے خواب جو ہیں وہ اینڈ آف ڈریم کے حوالے سے میں نے زیادہ پڑھے تھے, اور باقی خواب بھی میں سرچ کر رہا تھا کہ کوئی چیز مجھے غلط مل جائے. تو مجھے غلط کی بجائے, اور میں دعا کرتا تھا یا اللہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے سیدھے راستے پہ لگا, میں غلط نہیں ہونا چاہتا, میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی, اور اس قسم کی چیزیں ہوئیں کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف, قاسم بھائی کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا. میں یہی سوچتا تھا کہ یا اللہ کہیں میں غلط راستے پہ تو نہیں چل پڑا, کہ فتنوں کا دور ہے, جھوٹے دجال, جھوٹے نبی, اس قسم کے فتنوں میں تو نہیں پڑنے والا. تو میں نے روک کے اللہ سے التجا کی, یا اللہ اگر یہ سچ ہے تو مجھے اس پہ قائم کر, اگر یہ جھوٹ ہے تو مجھے اس سے دور کر دیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی تک جو بھی ڈاؤٹس وغیرہ آئے شیطان کی طرف سے یا جس طرح بھی, تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا. اللہ تعالیٰ نے میں نے پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دی چیزیں کہ اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے. اگر یہ جھوٹا ہوتا یا اگر یہ کوئی فتنہ ہے, لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ فتنہ ہے, آپ سے بچو. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ فتنہ بھی ہے تو بھی, اب میں اس کے خواب پڑھ چکا ہوں, تو بھی مجھے ضروری ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں, کہ چاہے یہ سچ ہے تو بھی میں لوگوں کو بتاؤں, اگر یہ فتنہ ہے تو بھی میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس فتنے سے بچو. لیکن یہ کیسا فتنہ ہے مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, اللہ یہ کیسا فتنہ ہے جو مجھے اللہ کے قریب کرتا ہے, ان کے بارے میں پڑھ کے میرا ایمان تازہ ہوتا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی مزید قریب ہوتا ہوں. یا اللہ یہ فتنہ کیسے ہے کہ جو اللہ کے قریب کر رہا ہے, تو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی باتیں کر رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے دیدار کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہدایت دے رہے ہیں. جب میں نے اس پہ تحقیق کرنا مزید شروع کی تو پھر مجھے یہ پتا چلا کہ ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں جو بالکل آخری زمانہ ہے. اور خواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں خواب سچے آئیں گے. اور صرف یہی نہیں ہے, اس سے پہلے کچھ اور خواب بھی ہیں جو سچے ہوئے ہیں عام روٹین کے مطابق. تو میں بہت لائٹ لیتا تھا اس چیز کو کہ خواب ہی ہے نا, کیا یہ ویسے میرے ذہن میں یا میں جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہوں وہ چیز آ جاتی ہوگی میرے خواب میں.
لیکن کچھ خواب اس طرح کے تھے جو سچے ہوئے تھے، 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، کچھ دنوں بعد ہو بہو ہو گئے تھے. اور خواب کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواب جو ہے نبوت کا ایک مکمل جز ہے، 45 سے 46 جز میں سے ایک مکمل حصہ ہے. پہلے تو جب میں پڑھتا تھا 146 اس طرح سے ہم پڑھتے تھے، لیکن بعد میں سمجھ آئی کہ یہ خواب مکمل حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلے خواب ہی آتے تھے اور وہی انہیں بعد میں آئی تھی. تو خواب سچے لوگوں کو سچے خواب ہی آئیں گے. خواب پھر میں نے خواب کے بارے میں چیزیں پڑھی، اس میں پتہ چلا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. شیطانی خواب، کیونکہ انسان ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو میرے گناہ بھی ایسے تھے کہ اگر میں بتاؤں تو قتل کر دیا جاؤں. لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں میں کہ وہی قدرت رکھتا ہے کہ وہ میرے گناہ معاف کر دے یا میرے گناہوں کو ثواب میں بدل دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے تو قادر ہے، تو باس ہے، تیرے اوپر کوئی باس نہیں ہے. تجھ سے کسی نے بھی پوچھنا کہ جی یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، تو چاہے تو میرے خواب کو گناہ میں بدل دے. اور میں یہ دعا کرتا رہتا تھا. 3-4 قسم کے خاص دعا. ایک دعا تو میری یہ تھی کہ یا اللہ مجھے وہ جماعت نصیب کر دے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جماعت میں ہوں گے اور امام مہدی ان کی امامت کروا رہے ہوں گے. یہ دعا میں اللہ تعالیٰ سے کرتا تھا کہ مجھے وہ نصیب کر دے. اور مجھے یقین ہے اپنی دعاؤں پہ کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور وہ پورا کرے گا. یہ دعا تھی. ایک دعا تھی کہ میرے گناہ جو ہیں اسے ثواب میں بدل دے اور مجھے گمراہ نہ ہونے دے. تو اس قسم کے خیالات دعا میرے ذہن میں تھے اور میں قاسم بھائی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور ان کے خواب پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز کی پابندی کر کے، پہلے میں بڑا گناہ گار تھا، نماز کی غفلت اور باقی ساری چیزیں معاملات بڑے بڑے گناہ تھے، لیکن میں نے اللہ سے توبہ کی، رو رو کے توبہ کی. اور جب ان کے بارے میں پڑھا تو مجھے محسوس ہوا کہ بہت کم وقت رہ گیا. اور پھر میں ایک دن فجر کے وقت مسجد میں بیٹھا ہوا دعا کر رہا تھا، یہی ساری باتیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور ذکر پڑھ رہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور میرے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو نماز کے دوران میرے آگے میرے گناہ آ جاتے تھے کہ تم نے یہ گناہ بھی کیا. تصویر کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں میرے آگے گناہ آ جاتے تھے کہ یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی، یہ گناہ بھی ہے. اور میں جب وہ اسے تکلیف ہوتی تھی، میرا دھیان نماز کی طرف ہوتا تھا، لیکن مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، کس قسم کے گناہ کر دیے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا بھی نہیں کرے گا. لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتا تھا میں. تو یہ چیز تھی. اور میں نے پھر جب بیٹھ کے میں ذکر کر رہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میں 100 دفعہ یہ کلمات کہوں گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ ساری چیزیں، یہ دعا بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ اور میرے گناہ کو ثواب میں بدل دے، اور قاسم بھائی سچے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان دنوں میں بڑے کشمکش میں تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ سچ ہے، فتنہ ہے، کیا ہے. اور میں یہ چیزیں کر رہا تھا. تو اسی دوران جب میں یہ ذکر کر رہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ چیزیں سوچ رہا تھا، دل میں میرے تھی، اور میں نے کنڈیشن یہ رکھ دی، یا اللہ اگر تو نے میری دعا قبول کر لی ہے تو جو یہ خواب میرے سامنے، یہ جو غلطیاں کوتاہیاں، یہ جو میرے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، میجر سینس، وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں نماز کے دوران، تصویر کے دوران، یا اللہ یہ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، تو یا اللہ اگر میری دعا قبول ہو گئی ہے تو یہ چیزیں میرے سامنے نہ آیا کر. میرے گناہ، یا اللہ تو تانے نہیں دیتا، تو بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یا اللہ تو تانے نہیں دیتا، میرے سامنے یہ گناہ میرے کیوں آ جاتے ہیں، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے. اگر تو نے میری دعا قبول کر لی ہے تو یا اللہ مجھے یہ سامنے نہ آیا کریں، یہ گناہ میرے سامنے نہ آیا کریں، اور مجھے بھلا دے کہ میں نے یہ کیا گناہ کیا، یہ میرے سامنے نہ آیا کریں، مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں. تو اس سے ہوا یہ کہ ابھی میں نے یہ چیز میرے دل میں آئی تھی کہ قبولیت کا یہ اشارہ ہوگا کہ میرے سامنے یہ دعا، یہ گناہ، یہ چیزیں میرے سامنے نہیں آئیں گی. تو فوراً اسی وقت ایک قطرہ میرے حلق سے یہاں سے گر کے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس طرح سے نورانی سی آئی ہے، حلق سے گر کے دل میں آتا ہے اور دل میں سکون موجود رہتا ہے. اور مجھے بعد میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ رحمت کا قطرہ تھا، کہ اللہ کی رحمت سے میں امید رکھتا ہوں. تو یہ صرف ایک قطرہ اتنا حلق سے ہوتا ہوا دل میں گرتا ہے، اور اس طرح سے دل میں آواز آتی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے اور مجھے سکون ہو رہتا ہے، میرے دل کو سکون ہو رہتا ہے، پورے جسم کو سکون ہو رہتا ہے. وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا. اور پھر جو گناہ میرے سامنے تھے پوری زندگی کے، میرے بڑے بڑے گناہ، وہ بھول جاتے ہیں مجھے. ابھی 1 سیکنڈ سے بھی کم لمحے پہلے جو چیز میرے سامنے تھی، میرے گناہ مجھے یاد تھے، وہ میں سوچ رہا ہوں کہ کون سے گناہ کی میں بات کر رہا تھا، کس قسم کے گناہ، کیا گناہ کیے تھے میں بالکل بھول جاتا ہوں. اور میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تو مجھے یاد تھے، ابھی تو میرے سامنے تھے، اور میں ہر چیز بھول جاتا ہوں کہ کس قسم کے گناہ تھے.
कुछ अरसे तक मुझे ये गुनाह याद नहीं आते। तो मैं आप सबको भी ये कहता हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, आप मेरी बात पे ना यकीन करें। मेरा मामला है, हो सकता है आप कहें कि जी मैं झूठा हूं या मैं गलत समझ रहा हूं कासिम के बारे में, ये तो मेरा मामला है। लेकिन आप अपने आप से पूछें, अपने आप से सवाल करें, आप अल्लाह ताला से सवाल करें कि अल्लाह आपको हिदायत दे। आप उसके बारे में पढ़े तो सही, उनसे देखें तो सही कि वो पैगाम क्या है। शिर्क का पैगाम है ना। मैंने ये ढूंढा कि ये जरूर कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा शख्स, या तो कोई डिमांड कर देगा, या किसी चीज के वो बारे में कहेगा, या किसी किस्म का इसका कोई एजेंडा होगा। मुझे अभी तक इसका कोई एजेंडा, कुछ कोई बात समझ नहीं आई कि ना तो ये शख्स किसी से कोई चीज मांगता है, ना किसी को कोई हुक्म देता है कि जी ये काम करो, या कोई गलत हुक्म देता हो, कुछ भी नहीं। जो हुक्म है वो शरीयत में पहले से मौजूद है, कोई नई शरीयत नहीं लेकर आ रहा, कोई नया हुक्म नहीं दे रहा। ये वही हुक्म है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा, उसकी इबादत करनी है। तो आप उसके चले, आप उसकी बात भी ना माने, कासिम की बात भी ना माने, ये तो माने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो माने, उन्होंने जो अहकाम दिए। अब बिल्कुल सबसे एक चीज है जो अल्लाह ताला ने हर नबी को उसके लिए भेजा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उस पर तो यकीन करें, या जनाब उसके पहले हिस्से पे करने की जी कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा, उसके बाद फिर आ जाए इल्लल्लाह पे, लेकिन अल्लाह है। अब शिर्क के बारे में इस कदर शिर्क हमारे दरमियान में मौजूद है कि मैं हैरान रह गया कि वो हदीस जब सामने है कि शिर्क तुम्हारे दरमियान चूटी की तरह है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता इस कदर शिर्क है। एक दफा मैंने कहा कि जी ये शिर्क है। अब हमारे अपने अहबाब, दोस्त अहबाब, मेरे बड़े जो बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, नमाजें पढ़ते हैं, नातफा हैं, तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, सिर्फ शिर्क वही है जो ईसाई करते हैं, गैर मजहब करते हैं, कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हैं, वो सिर्फ इसे शिर्क समझते हैं। अगर सिर्फ यही शिर्क है तो अल्लाह के नबी ने ये दुआ क्यों की, या अल्लाह हमें उस शिर्क से भी बचा जिसका मुझे इल्म है, और उस शिर्क से भी बचा जिसका हमें इल्म नहीं है। तो क्या सिर्फ एक किस्म के शिर्क है? कितने ही किस्म के शिर्क है, और जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम मुकम्मल उसके ऊपर हो जाएंगे, कि हम शिर्क से बिल्कुल ही पाक साफ हो जाएंगे। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। इर्द गिर्द हर तरफ शिर्क है। अभी शब मिराज गुजरी है, शब मिराज के जैसे ही आई है, तैयारियां शुरू हो गई हैं जी, नातफा के बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए हैं, तस्वीर लग गई हैं मस्जिद की दीवार में। बल्कि मुझे तो गुमान है वल्लाह आलम कि किसी मस्जिद के अंदर भी नातफा की महफिल में वो तस्वीर लगाई गई होंगी। तो इन तस्वीर से बचे। अब तस्वीर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे तबूक से वापस आते हैं, तबूक से वापस आते हैं तो उनके घर पे पर्दा लगा हुआ होता है जिसके ऊपर तस्वीर बनी हुई होती हैं। हज़रत आयशा से ये रिवायत है, हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो जाए, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर्दे को उतार के फाड़ के फेंक देते हैं, और वो गजबनाक होता है कि मुझे कब से ये तस्वीरों वाला तुमने समझ लिया है, मैं तो तस्वीरों को मिटाने आया हूँ, ये बुतें तोड़ने आया हूँ। तो अब सवाल ये होता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो तस्वीर जो वो पर्दा था, या जो हज़रत आयशा थी, क्या वो उसे पूछते थे, क्या वो उसकी इबादत करते थे? पर्दा एक इस्तेमाल की चीज है, जरूरत की चीज है, पर्दा लगा हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतार के फेंक दिया। और हमने रसूलुल्लाह के घर से उन्होंने पर्दा उतार के फेंका, हमने तस्वीरें उठा के मसाजिद की तस्वीरों दीवारों पर लगा दी हैं। मस्जिद के खुदा ना खास्ता मुझे ये गुमान हो सकता है कि किसी मस्जिद के अंदर भी हमारे नातफा के और हमारे उलमा की तस्वीर मौजूद हो। तो अल्लाह ताला को ये चीजें सख्त नापसंद है कि अल्लाह ताला के जो हुक्म है उससे आप हट जाएं। तो सबसे बेसिक चीज जो अभी है वो यही है कि आप शिर्क से बचें, और शिर्क के खिलाफ आप समझ लें कि जिहाद शुरू कर दें। जो इस किस्म की चीजें हैं हमने उससे बचना है, और बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें फिर खुद ही तौफीक दे देगा, अल्लाह ताला की मदद आएगी कि हम बाकी चीजें भी करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बेसिक चीज पे तो अमल करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, पहला जो कलमा है हम उस पर तो अमल करें। उस पर जब हम मजबूती से थाम लेंगे, हमारी बेस जब ठीक होगी, हमारी बुनियाद ठीक होगी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमसे राजी होगा, हम पे बरकतें रहमतें नाजिल फरमाएगा, और फिर हम अपने अमाल मजीद भी बेहतर करते जाएंगे। अभी हम नमाजें वगैरह तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता सामने कोई बोतल पड़ी हुई है, कोई चीज पड़ी हुई है, उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, तो ये हम गलत। अब इस किस्म की चीजें कि उलमा को पता भी होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन वो कहते हैं कि क्या कर सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था। उन्होंने पुतले तोड़ने दिए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, तस्वीर मिटाने दी थी, बैतुल्लाह शरीफ से काबे के अंदर जो बुत थे वो तोड़ना दिए थे। तो हम क्यों, क्या हमारे लिए जरूरी है कि हम जी नातफा ये बड़े इंपॉर्टेंट नातफा हैं, या ये जो है बड़े मशहूर आलिम है तो इनकी तस्वीर जरूरी है? इसी तरह से तो शिर्क की इब्तिदा हुई थी कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया था, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए थे, ऊपर चले गए थे, तो फिर शैतान ने ही आके उन्होंने कहा था कि जी मैं मूर्ति बना देता हूं जैसी। और फिर क्या वो लोग शिर्क कर रहे थे,
उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तस्वीरें अल्लाह के नेक बंदे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें तो पता था। लेकिन क्या हुआ, शिर्क की इब्तिदा उधर से शुरू हो गई कि लोगों ने ऐसे ऐसे नस्ल वक्त गुजरती गई, नई जनरेशन आई, उन्होंने कहा ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो उनकी ताजीम करनी शुरू कर दी। फिर ऐसे ऐसा जब वक्त इतना गुजर गया तो लोगों ने कहा कि यही खुदा है, उन बुतों को ही पूजना शुरू कर दिया। तो हम भी तो उसी तरह से उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। आजकल का दौर है, डिजिटल दौर है, शिर्क भी डिजिटल हो गया है। डिजिटल दौर में डिजिटल शिर्क है। पहले के दौर में मुजस्समा साजी होती थी, अभी भी स्कल्पचर के नाम, आर्ट एंड डिजाइन के नाम पे मुजस्समा साजी होती है। लेकिन अब सबसे आसान क्या काम है? पेंटिंग तो खैर अलग हो गई है, लेकिन अब प्रिंटिंग, इजी प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग किया करके तो प्रिंटिंग शुरू कर दी और तस्वीर जो है हर तरफ फैल गई हैं। तो मेरे भाइयों, गौर करो इन चीजों पे और तज़किया नफ्स करें, अल्लाह ताला से हिदायत मांगे। मेरे लिए भी दुआ करें कि हो सकता है कि मैं भी बड़ा गुनहगार हूं, मैंने भी गलतियों को तय की हूं। तो हमें अपने आप को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इन चीजों को गौर करना चाहिए और अल्लाह ताला से हर वक्त हिदायत तलब करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होते। अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, उनकी रहमत पे जो है आप यकीन करें और अल्लाह ताला से आप हिदायत तलब करें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई।